اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت 187 پڑھ رہے تھے، آگے چلتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے شوہر اور بیوی کے آپس کے جو تعلق ہے آپس میں، اس کی مثال اللہ نے لباس سے دی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ لباس کیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو سب سے کلوزسٹ اور سب سے قریبی چیز ہے وہ ہمارا لباس ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، لباس ہمارا سب سے کلوز چیز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان بہت کلوزنس ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز رہنا چاہیے۔ اور یہ جو مینٹلی کلوزنس ہے نا، یہ بہت مشکل سے پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یعنی جب دو مختلف لوگ، دو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے، دو مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ملتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی مطابقت ہو۔ تو اس چیز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے کلوز ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بیویاں پاکستان میں ہوتی ہیں، ہسبینڈز باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کلوز ہوں، پھر ہی جو ہے نا یہ تعلق کامیاب رہتا ہے۔ لیکن ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں، بے حد مجبوری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ کلوز نہیں رہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن لباس کہہ دینے سے کیا مطلب ہے کہ قربت ہونی چاہیے، قریبی آپ کا تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کا آپس میں۔ پھر لباس کیا کرتا ہے؟ ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے نا ہمارے جسم کو لباس۔ تو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی ویکنیسز، ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں، ان کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب لیڈیز گوسپ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا مین ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے شوہروں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے تعلقات میں خرابی پیدا کرتی ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں دوری پیدا کرتی ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے گھر کو خراب کرنے کا، شوہر بیوی میں لڑائی کروانے کا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان کا فیورٹ کام، سب سے زیادہ فیورٹ کام کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے ویکنیسز کو ڈھانپنے والی ہو، کور کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ پھر لباس کیا کرتا ہے؟ زینت کا سبب ہے، خوبصورتی ہے، ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے۔ تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بیوٹیفائی ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ دونوں ساتھ میں خوبصورت لگتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس سے مثال دے کے بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھا دی کہ ایک دوسرے کا جو ہے، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں، ایک دوسرے کے رازوں کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے تو آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب حکم اترا روزے کا تو لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مکمل طور پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ آپ سوچیں نا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا بھی مشکل تھا۔ مکی دور میں تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پوری کوشش کر رہے تھے پہنچانے کی، لیکن ابھی بات کلیئر نہیں تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوہر بیوی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح چلے گا روزے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ جو خیانت کی لا علمی میں، اس وقت حکم واضح نہیں تھا، شوہر بیوی کے تعلق کے بارے میں کنفیوژن تھی، تو کچھ لوگوں نے جو تعلق قائم کیا روزے کی حالت میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو تم نے اپنے نفسوں پر خیانت کی، یعنی اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خود کے ساتھ ہی خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جان لی
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، فتاب علیکم، کیونکہ لا علمی میں کیا تھا نا، جو گناہ انسان لا علمی میں کرتا ہے یا کنفیوژن میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وعفا عنکم، اور تم سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل کو پھر آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔